میں کس کس مسئلے کا ذکر کروں؟ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو کرونا وبا کی صورت میں پوری امت مسلمہ آزمائش کا شکار ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ پریشان ہے، اور اگر فلسطین کی طرف دیکھا جائے تو پھر بھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اگر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ بھی ناقابل برداشت۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امت مسلمہ کے درپیش مسائل کا حل۔ معزز سامعین و ناظرین، اس وقت امت مسلمہ کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ میں کس کس مسئلے کا ذکر کروں؟ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو کرونا وبا کی صورت میں پوری امت مسلمہ آزمائش کا شکار ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ پریشان ہے، اور اگر فلسطین کی طرف دیکھا جائے تو پھر بھی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اگر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ اور پھر اگر اس ملک پاکستان کی صورتحال کو دیکھا جائے تو پھر بھی دل بہت پریشان ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ بے شمار آزمائشوں کا شکار ہے، اور امت مسلمہ کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس پوری امت مسلمہ جو اس وقت اتنے مسائل کا امت کو سامنا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اور پھر کرونا وبا کی صورت میں جو اس وقت پوری امت پریشان ہے، اس کا فقط ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ پوری امت مسلمہ وہ استغفار کرے، وہ توبہ کرے، اور سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے رب کے حضور دعا کریں، کیونکہ اب تو غیر مسلم بھی اس چیز کو مان چکے ہیں۔ وہ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم تو سب کچھ کر بیٹھے، اپنی طرف سے ساری کوششیں کر چکے ہیں، لیکن ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ تم اپنے رب سے دعا کرو، تم عبادت کرتے ہو اور رب سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یعنی غیر مسلم مان چکا ہے، اس بات کا اقرار کر چکا ہے، پر ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری امت مسلمہ وہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرے، اور پوری امت مسلمہ سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جب پوری امت مسلمہ رب کے حضور دعا کرے گی تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر فلسطین کی طرف دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھیں، اور ملک پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو دل بہت پریشان ہوتا ہے۔ اور امت مسلمہ کے مسائل میں سے سب سے بڑا اس امت کے لیے جو مسئلہ ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہے۔ اس پر بھی پوری امت مسلمہ پریشان ہے اس مسئلے پر، کیونکہ یہ امت بھوک پیاس کو برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس پر بھی پوری امت مسلمہ بالخصوص تمام اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں، جو وزراء ہیں، ان کے لیے کہ وہ اس پر اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ تو پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ یہ امت مسلمہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور پھر اسی طرح اگر ملک پاکستان میں دیکھا جائے تو رشوت کتنی عام ہو چکی ہے، غریبوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور زنا عام ہو چکا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ملک کے اندر بے حیائی عام ہو چکی ہے، بدکاری عام ہو چکی ہے،
اور طرح طرح کی خرابیاں اس ملک کے اندر پیدا ہو چکی ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے۔ تو اب ان تمام مسائل کے لیے کیا ہمارے پاس اس کا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اور اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں۔ آج امت مسلمہ کلمہ ہم نے اسلام کا پڑھا ہے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر لٹریچر انگریز کا چل رہا ہے۔ سب سے بڑی ہماری پریشانی یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں جھنڈا ہمارے گھر پہ اسلام کا لگا، مگر لٹریچر گھر کے اندر انگریز کا چل رہا ہے۔ یہ جتنے ڈرامے ہیں، یہ فلمیں ہیں، اور یہ طرح طرح کی انہوں نے چیزیں ایجاد کی اس لیے کہ امت مسلمہ کو اسلام سے دور کیا جائے۔ ہے مسلمان لیکن اس کا طریقہ کار انگریز والا ہے۔ گھر میں اولاد کی تربیت اولاد مسلمان کی ہے، لیکن تربیت کرتے وقت انداز انگریز کا اپنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ وہ پریشانیوں کا شکار ہے۔ جب ہم نے کلمہ اسلام کا پڑھا ہے تو پھر ہمیں لٹریچر بھی اسلام کا استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن پاک ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ تمام مسائل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت دائیں بائیں جانے کی، جب اتنی بڑی کتاب، تمام کتابوں کی سردار قرآن مجید ہمارے پاس ہے، تو پھر قرآن چھوڑ کر دائیں بائیں ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ہمارے لیے آئیڈیل کوئی عام شخص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات ہے۔ خواتین امت وہ اپنے لیے آئیڈیل کسی اداکارہ کو نہ سمجھیں، بلکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، خواتین اسلام اپنا آئیڈیل ان ہستیوں کو بنائیں، تاکہ پھر ہمارے گھروں کے اندر جو نظام ہے وہ اسلامی نظام ہو۔ اب اگر ملک کے اندر بھی دیکھا جائے جس طرح غربت ہے، تو اگر ملک پاکستان کا نظام ایسا ہو کہ سب بندے زکوٰۃ دیں، جتنے بھی صاحب استطاعت صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ دیں، تو اگر صرف وہ اپنی زکوٰۃ دیں تو اس سے بہت زیادہ غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جس طرح بے حیائی عام ہو چکی ہے، زنا عام ہو چکا ہے، تو اب اس کا حل بھی یہی ہے کہ ہم اسلام سے رہنمائی لیں۔ جب اولاد اس قابل ہو کہ ان کا نکاح کیا جائے تو فوراً نکاح کر دیں، اور پھر جو اسلام نے زنا کی سزا رکھی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو بے حیائی عام ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح چوری یہ بھی عام ہو چکی ہے، تو اگر ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں تو پھر اس سے ملک کا سارا نظام درست ہو سکتا ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ اگر اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے اور قرآن مجید کے جتنے بھی احکامات ہیں ہم ان پر عمل کریں، تو اس سے یہ ہے کہ امت مسلمہ کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور اپنی عبادت کی توفیق اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔